خطباء کے لیے سب سے لازمی بات یہ ہے کہ وہ خطبات جمعہ شریف کا موقع ہو یا محافل قرآن حکیم کو بیان کیا جائے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ بیان کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی اس شعبہ سے وابستہ ہیں اور میں بھی، اور مختلف لوگ آج بھی لوگ دین سے محبت کرتے ہیں اور وقت نکال کر دین کو سننا پسند کرتے ہیں۔ علماء کی میں بات تو نہیں کرتا، علماء تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جمعہ شریف کے خطبات میں وہی پرانی باتیں اور ہر مہینے کے اعتبار سے جو ایک مشہور واقعات ہیں یا مشہور چیزیں انہی کو ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ یا ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا تو چند وہ مشہور قرآن حکیم میں آیات بینات جو صرف میلاد کے حوالے سے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد من اللہ علی المؤمنین، اسی پر آپ دیکھیں گے ایک خطیب وہ تقریر کر رہا ہے محرم شی میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس طرح کی جو حضور کی آل کی شان میں اور آیات بینات ہیں۔ جمادی الثانی کا یہ جو مہینہ ہے اس میں شان صدیق اکبر پاک کے حوالے سے یا دیگر مہینوں کے اعتبار سے میں خطبات سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے اس کو ترتیب کے ساتھ شروع کیا جائے، آغاز سے سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے اور پھر ترتیب وار اس کو چلا کر اللہ اس کے حضور دعا مانگے کہ یہ قرآن ہماری زندگی میں مکمل ہو جائے۔ تو یہ سب سے ضروری بات ہے خطباء کے لیے کہ وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں۔ قرآن سب سے معتبر اور بہترین کتاب ہے۔ قرآن کے بعد پھر حدیث میں بھی وہی بات جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ وہ حدیث بیان کی جائے جس کی سند درست ہو، جس کی اسناد پر انسان کو تسلی ہو، علماء سے، مفتیان سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں، اور مستند جو واقعات ہیں اولیاء امت کی کرامات بیان کریں، حق ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن اولیاء امت کی کرامات کی جگہ اگر استقامت کو بیان کیا جائے وہ سب سے بہترین ہے کہ دین کے حوالے سے ان کی استقامت کا کیا درجہ تھا یا کس طرح وہ لوگ دین اسلام پر استقامت کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ یہ علماء کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور آخری جو بات ہے میرے ذہن کے مطابق کہ علماء کو وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نماز جمعہ کا موقع ہو، عیدین کا موقع ہو، کوئی بھی ایسا عبادت کا معاملہ ہو، لیکن لوگوں کی مختلف پریشانیاں ہیں، معاملات ہیں، لوگ وقت نکال کر دکانیں بند کر کے آتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو تو علماء جب وقت کی پابندی کریں گے تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اور لوگ زیادہ جو ہے وہ دین اسلام سیکھنے میں رغبت اختیار کریں گے۔ یعنی جس طرح 5 وقت کی نماز جماعت کا جو وقت مقرر کیا جاتا ہے اسی کے اوپر ہی ہوتی ہے، یعنی 4 بجے کا ٹائم ہے، آج کل عصر کا 4 بجے کا چل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آج 4:05 پہ کروا لی اور کل 3:50 پہ کروا لی، یعنی مقررہ وقت کے اوپر تکبیر ہو جاتی ہے۔ اور نماز جمعہ کے اوپر بھی اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اچھا، کل نماز جمعہ کے ساتھ مجھے اس کو شکوہ سمجھیں یا میرے ذہن میں ایک آپ وہم سمجھیں یا جو بھی جس چیز کے حوالے سے آپ اس کو لے جائیں، ختم کل شریف کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ صرف مجمع کی خاطر ایک خطیب اپنی تقریر کو لمبا کرتا ہے، 10 بجے دعا ہے تو وہ 10:15 ساڑھے 10 بجے تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹائم اس طرح کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ 10 بجے دعا ہوگی یا 9 بجے دعا ہوگی، چیلم کا موقع ہو یا اس طرح باقی معاملات ہو، تو علماء کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ جب علماء اس بات پر قائم ہو جائیں گے تو عوام ضرور وہ وقت سے پہلے پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لواحقین جو ٹائم مقرر کرتے ہیں، پھر لواحقین اگر کہتے بھی ہیں تو بھی علماء کو چاہیے کہ انہیں کہیں کہ آپ نے جس وقت کا اعلان کیا اسی وقت پر دعا کریں۔ اور دوسرا یہ اعمال ختم کل شریف 40واں یا کوئی بھی سال ثواب کی محفل ہے تو یہ مستحب درجے کا عمل ہے، تو اس کو وقت کی پابندی کا بالکل جو ہے وہ خیال ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے حوالے سے اگر میت کے جو ورثاء ہیں آنے میں اگر وہ ہلکی سی تاخیر کا شکار ہیں یا ورثاء کی طرف سے امام صاحب کو باقاعدہ تنبیہ کی جاتی ہے یا عرض کیا جاتا ہے کہ آپ جنازہ 10 منٹ تاخیر سے پڑھائیں، تو اس میں ائمہ کے لیے یہ بات ہے کہ اس میں تھوڑی گنجائش رکھی جائے۔